بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کا 5 سال کے بعد جو دوبارہ ان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے اور جس طریقے سے ان کو دوبارہ لایا گیا ہے وہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے لیگی قیادت پر غم و غصے کا اظہار کیا، جبکہ دوسری جانب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سینئر عہدیدار جن کو صرف اس وجہ سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، کارروائی شروع کر دی گئی ہے کہ وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے پہنچا ہوا تھا، وہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ رشید اپنی گرفتاری اور رہائی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں اور ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے نواز شریف کے جلسے کے بعد جو رد عمل دیا ہے، لنڈن پلان کے تحت عدالتی پناہ میں وطن واپس آنے والے بزدل اور بھگوڑے قومی مجرم کے خطاب پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے۔ ایک مجرم اور بھگوڑے کو مسترد کرنے پر پوری قوم خصوصاً لاہور اور ملحقہ اضلاع کے عوام تحسین کے مستحق ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جلسہ بڑا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ لاہور کے اس میں لوگ تھے، نہ آپ کے جو گجرانوالا اور شیخوپورہ جو گڑھ سمجھا جاتا تھا ان لوگوں نے بالکل مسترد کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مزدوروں سے دور دراز سے، حتیٰ کہ ان کے اپنے صحافیوں نے کہا، اقرار الحسن جیسوں نے، اور کہ جی وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیملی جلسہ ہوتا ہے یہ وہ جلسہ نہیں تھا، یہ تو مزدوروں کا جلسہ تھا اور دہاڑی داروں کا جلسہ تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، جہاں سرکاری مشینری اس حد تک انوالو ہو اور اصل جلسہ یا اصل استقبال وہ ہوتا ہے جب لوگ خود آتے ہیں، لوگوں کو لانا نہیں پڑتا، لوگ خود آتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا اور لوگوں کی جانب سے رد کیا گیا ہے اور وہی آئے جن کو لایا گیا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے علاوہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگر اتنے عرصے بعد اتنا بڑا جلسہ کر سکی ہے تو وہ بھی نواز شریف کی اس میں کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پوری ریاستی مشینری اور وسائل کے ذریعے قومی مجرم کی مردہ سیاست میں جان ڈالنے کی ریاستی کوشش عبرتناک شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ قرارداد پاکستان کے مقام پر ایک قومی مجرم کو کھڑا کر کے بانیان پاکستان کی روحوں سے غداری اور تصور پاکستان کو پیروں تلے مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قوم کی جانب سے مسترد کیے جانے والے عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم کی تقریر خرافات اور بے معنی تاثرات کا مجموعہ اور مفہوم و مقصد سے خالی تھی۔ بدترین مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی کی دلدل میں دھنسے ہوئے کروڑوں پاکستانی اس قومی مجرم سے پچھلے 18 ماہ کا حساب مانگ رہے ہیں۔ چھوٹے کے بعد بڑے چور سے توقعات وابستہ کرنے والے ملک کو اس سے بھی بھیانک انجام کی جانب دھکیل رہے ہیں جس کا پاکستان پچھلے 18 ماہ کا شکار رہا ہے۔ ریاست خصوصاً ملک کے نظام انصاف میں شرم و حیا باقی ہے تو اڈیالہ میں قید قوم کے حقیقی بے گناہ قائد کو رہا کیا جائے، انتخابات کے شیڈول کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے اور عوام کو فیصلے کا موقع دیا جائے۔ آج کے جلسے سے ثابت ہو گیا کہ اب شکست ہمیشہ ان کا مقدر رہے گی۔ اس مرتبہ بھگوڑے کو عوامی احتساب سے بچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، نہ عوام اسے بھاگنے دیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو نواز شریف کی تقریر تھی اس کے بعد یہ رد عمل سامنے آیا ہے، تگڑا رد عمل پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے۔ دوسری جانب جو انتہائی افسوسناک بات ہے وہ ہے سندھ سے جو قافلے آئے تھے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ سے آنے والوں میں 40 کے قریب وہ لوگ تھے جو پروفیشنل جیب تراش اور جیب کترے تھے، اور وہ ان میں سے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور بقیہ گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ سندھ کے اس جو وہاں سے ایک کارواں چلا تھا، امید پاکستان کارواں، اس میں یہ تھے۔ اب سندھ کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، سندھ کے کارکنان کے ساتھ۔ سندھ کے کارکنان نے باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ٹرین تھی اس کو جو سابق سینیٹر ہیں نہال ہاشمی اور ایک ان کے کوئی سوشل میڈیا کے خرم بھٹی ہیں، یہ 2 مینیج کر رہے تھے۔ ہمیں کہا، ہم صبح 8 بجے وہاں سے نکلے
8 بجے سے ہمیں کسی نے کھانا نہ دیا، دوپہر گزر گئی، ہم چیختے چلاتے رہے کہ ہمیں کھانا دیا جائے۔ رات کے 12 بجے ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈبے دیے انہوں نے رائس کے، چاولوں کے، اور اس کے علاوہ ہمیں پورا دن کوئی کھانا نہیں دیا، نہ ہمارا کسی نے کوئی حال پوچھا، نہ ہمیں کہا گیا تھا وہاں پہنچیں گے آپ کی رہائش کا بندوبست ہوگا، آپ کو VIP پروٹوکول دیا جائے گا، کھانے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی ہے اور ہماری تذلیل کی گئی ہے۔ بڑا سٹرونگ قسم کا انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، اور انہوں نے الزام بھی لگایا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس سے کہا ہے کہ آپ اس پر چیک کریں کہ جو ہمارے لیے پیسے آپ نے دیے تھے اور جو پیسے ہمارے لیے اکٹھے ہوئے تھے وہ یہی خود کھا پی گئے ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا اور ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کھانا تک بھی پرووائڈ نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ طور پر کراچی سے اور سندھ سے جو آئے لوگ تھے انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے۔ لاہور جلسہ حاضری کے حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور جلسہ حاضری سے نواز مریم ناخوش تھے، اور انہوں نے اپنی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان پر شدید غصہ اور برہم ہوئے، کیونکہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، قصور، ٹوبر ٹیک سنگھ، ننکانہ، شیخو پورہ، اوکاڑا، سیالکوٹ، نارووال مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور محض 2 گھنٹے کی مسافت ہے یہاں سے 40 MNA اور 70 MPA تھے جن کا ووٹ 40 لاکھ تھا۔ جلسے میں تمام اداروں کی حاضری کا اوسط تخمینہ ہے وہ 50,000 ہی نکلتا ہے، میکسیمم بھی اگر کر دیا جائے۔ ان میں 15,000 کراچی کے پی گلگت بلتستان سندھ بلوچستان سے لائے گئے، 110 ارکان قومی اسمبلی، صرف 35,000 لوگ نکال سکے پورے پاکستان سے۔ عوام آج خود نہیں آئے، ان کو لایا گیا، یہاں تک کہ لاہور نے بالکل بھی لاہوریے نہیں نکلے، جن پر سب سے زیادہ انحصار تھا۔ ڈیڈ کراؤڈ کی رپورٹ بھی دی گئی ہے۔ 5 سال بعد نواز شریف کی ری لانچنگ ٹھوس ہو گئی ہے۔ وہ ان کا جو پورا انہوں نے کنسیپٹ بنایا تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو نواز شریف کی تقریر نے مایوسی کا مایوس کیا ان کے اپنے لوگوں کو، ان کے جو صحافی ہیں جو ہمیشہ نواز شریف کے گن گاتے ہیں اور ایسے بتاتے تھے کہ نواز شریف آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جی دیکھیں جی بڑی نواز شریف نے نہ تو انتخابات مانگے ہیں، اب اگر کوئی جمہوری لیڈر ہو، سیاسی لیڈر، اور وہ 90 دن میں انتخابات بھی نہ مانگے تو اس سے بڑھ کے پھر کیا ہو سکتا ہے ذہنی طور پر۔ وہ فواد چودھری ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شورائی نظام ماننے والے ہیں کہ جی ہمیں بغیر آپ انتخابات لڑے آپ ایک شورا بنا دیں ٹیکنوکریٹس کی اور ہمیں اس کا ہیڈ بنا دیں، اس طریقے سے وہ چلنا چاہتے ہیں، وہ انتخابات نہیں چاہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ انہوں نے انتخابات مانگے اور نہ ان کی جانب سے وہ یہ پوچھتے تھے کہ مجھے کب کس نے نکالا تھا، کہتے ہیں جی کہ فلاں ٹائم اتنے روپے ڈیزل تھا، پٹرول اتنے روپے تھا، تو وہ تو مشرف کو پھر لے آئیں واپس، تو مشرف کے دور میں تو اس سے بھی سستا تھا، تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ شیخ رشید کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں میں ساری قوم کا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مشکور ہوں جن کی دعاؤں سے کم و بیش 40 روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ اب یہ بات نواز شریف نے شیخ رشید نے بڑی واضح کر دی ہے، چلے کا ورڈ بھی استعمال کر دیا اور رہائی کا ورڈ بھی استعمال کر دیا۔ اب چلہ اور رہائی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ ہے چلہ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، رہائی وہ ہوتی ہے جو آپ کو کسی نے بند کیا ہوتا ہے اور رہا کرتے ہیں۔ نواز شیخ رشید نے وہ واضح کر دیا اپنے الفاظ میں، کہتے ہیں کہ جی کم و بیش 40 روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ چلہ کس جگہ پر کاٹا ہے، لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو عام معافی دلانا ہے۔ ساری قوم اس پرامن مشن میں میرے ٹویٹر پر میرا ساتھ دے۔ میں نے کبھی بھی وہ اپنی انٹرویو میں شیخ رشید کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ ٹویٹر، وہ میرے سامنے تو وہ ٹویٹ ہی رکھتے تھے کہ جی یہ بھی آپ نے کہا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی میں نے کبھی بھی اپنے ٹویٹر کی اپیل نہیں کی، لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے ان کی عام معافی کی اپیل کے مشن پر میرا ساتھ دیں۔ کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور اللہ ہمیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کے صدقے اس مشن میں سرخرو کرے اور اس مشن میں ہمیں کامیاب کرے۔ اب وہ چونکہ ڈیفینیٹلی ایک سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے نہ تو وہ پہلے دن سے ان کا جو تھا ریاست کے ساتھ اداروں کے ساتھ وہ ویسے ہی اپنے طریقے سے بات کرتے تھے اور
وہ عمران خان کے ساتھ وفاداری بھی اور ساتھ جو وہ جمہوری ایک ان کی اپروچ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے، پھر آصف زرداری اور بلاول زرداری کی توہین کے مقدمات بھی ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن اب یہ حقیقت ہے کہ شیخ رشید نے دوبارہ، اب یہ اسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ جی میں عام معافی کے مشن پہ شروع ہو گیا ہوں، اب اس پہ وہ سیاست کریں گے، ان کو وہ میڈیا پر بھی آئیں گے، مقدمات ویسے خارج ہو جائیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملتے رہیں گے، ہو سکتا ہے عمران خان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ یہی جناب کے جو عام معافی اب وہ جیسے کامران خان نے کہا بھی نواز شریف نے تیارہ سازش کیس سے بڑا کیس تو کوئی نہیں تھا، ایسے مقدمات میں سزائیں، عمر قید کی سزائیں اگر ختم ہو سکتی ہیں تو عمران خان نے کیا کیا ہے؟ تو اس کو آپ انتخابات کی طرف جانے دیں اور سارے لوگوں کو موقع دیں۔ لیکن چونکہ وہ موقع تب ملتا ہے جب آپ خود اپنے نہ کیے ہوئے جرم کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کیا گیا، ایک ہوتا ہے نہ کیے گیا کی اور آپ پاؤں پڑ جائیں اور آپ سر نہ اٹھائیں۔ تو ایسے میں جو چیزیں ہیں وہ شاید نواز شریف کے لیے تو آسان تھی، اس وجہ سے وہ اتنے بڑے کیسز میں نکل آئے، لیکن دوسری طرف بہت مشکل ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے، اب ان کا ڈرامہ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہیڈ ہیں جہانگیر ترین، اب اگر ان کا ہیلی کاپٹر نہ ہوتا تو اون چودھری اس ہیلی کاپٹر پر کیا کر رہا تھا؟ ایئرپورٹ پر نواز شریف آئے جیسے تو ہیلی کاپٹر بالکل ساتھ کھڑا ہے اور وہ اتر کے ملتا ہے اور اسحاق ڈار ان کو ملواتے ہیں جی کہ یہ ہیں جی بڑے اہم رہنما۔ بہرحال اس پر کیا ہوتا ہے کہ اب ترجمان استحکام پاکستان چونکہ بہت زیادہ اس پہ ہوئی، انہوں نے تو الیکشن ہی نون لیگ کے خلاف لڑنا تھا تو وہ تو سارا ایکسپوز ہو گیا، نون لیگ خود بھی ایکسپوز ہو گئی اور استحکام پاکستان بھی، یہ تو ایک ہی چیز ہے، ان کو چلانے والے بھی ایک ہی ہیں، تو کسی کو شک تھا تو وہ بھی پک ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ ترجمان استحکام پاکستان کے مطابق اون چودھری کی نواز شریف سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہونے والی ملاقات اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں ہوئی، یہ ہیلی کاپٹر تھا یہاں پہ لاہور ایئرپورٹ پہ، اور لاہور ایئرپورٹ پر ملاقات، تو یہ کہتے ہیں جی اس کا ملاقات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملے پر اون چودھری سے تحریری وضاحت طلب کی ہے۔ استحکام پاکستان نے کہا کہ اگر اون چودھری ذاتی حیثیت میں گئے ہیں تو اس کی فوری وضاحت کریں۔ اون چودھری کو شو کاز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس صورت میں ہم اون چودھری کو معاف نہیں کر سکتے، چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جانا ہے۔ اچھا یہ ایسے ایکسپوز ہو، اچھا ان کو کیا پتہ تھا کہ ویڈیو بن جائے گی، ویڈیو وائرل ہو جائے گی؟ اب سی سی پی او لاہور کو پتہ تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں جہاں کوئی بھی چڑیا پر نہیں مار سکتی اور میری کو ویڈیو وائرل ہو جائے گی، میں تو سلوٹ، وہ تو اپنے تئیں تو وہ ذمہ داری نبھا رہے تھے، تو چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔